ڈو یو تھنک سو کہ یہ عجاب و قبول ایگزسٹ کرتے ہیں اور یہ اسلام کے مطابق ہیں، ان کے اوپر زنا کا وہ کوئی نہیں لگ سکتا؟ متع ہے ہمارے ہاں اہل تشیع کے ہاں یہ حلال ہے، اس میں کوئی ان کے ہاں گناہ نہیں ہے، کوئی زنا نہیں ہے، کچھ بھی نہیں، لیکن اہل سنت کے جتنے مکاتب ہیں ان کے ہاں یہ حرام ہے۔ اسی طرح نکاح مسیار ہے، وہ ہمارے عرب ملکوں میں کچھ اور اہل حدیث اسکول آف تھاٹ کے ہاں وہ جو ہے اس کی گنجائش ہے، جائز ہے۔ دیوبند اور بریلوی مکتبہ فکر جو ہے اسکول آف تھاٹ ہے، ان کے ہاں وہ بھی جائز نہیں ہے۔ اپنے اور راستے اس سے پہ آپ پیدا اپنے ہونے والا راستے پہ بچہ جو ہے وہ حلال ہے؟ وہ حلال ہے، ٹھیک ہے۔ کیونکہ ظاہر جب وہ رشتہ ہی ان کے ہاں حلال ہے، اسے وہ نکاح کا نام دے رہے ہیں تو پھر ان کے ہاں وہ ساری چیزیں جو ہے وہ اس کے اکارڈنگ ہی ہوں گی۔ ڈو یو تھنک سو کہ اس طرح کی چیزوں کے کامن ہونے کی وجہ سے زنا کم ہو جاتا ہے؟ جیسے ہمارے یہاں پہ تو بہت کامنلی چیزیں ایویں چیلنج ہو جاتی ہیں۔ نہیں ایسے دیکھیں نا، چیلنج تب ہوتی ہے چیز جب اس کے پیچھے کوئی ہو نا۔ اب ٹھیک ایک ہے۔ اسکول آف تھاٹ اگر ایک چیز کے پیچھے کھڑا ہوگا تو آپ اسے کیسے چیلنج کر سکتے ہیں؟ پاکستان میں ہم بھی دیکھتے ہیں اور آپ کو بھی پتا ہے کہ نکاح ایک بہت بڑا مسئلہ جو بن چکا، اور آنے والی جنریشن تو شادی کرنے میں بھی انٹرسٹڈ نہیں ہے، کہ ان کو لگتا ہے کہ شادی کیوں کریں ہم، کیونکہ بوجھ ہے، اور دوسرا اس میں وائلنس اتنا زیادہ انہوں نے پچھلی جنریشنز میں دیکھا ہے۔ وہ جو ہم پیار محبت فلموں میں دیکھتے تھے ریئل لائف میں تو وہ کہیں تھا ہی نہیں، تو وہ جب وہ ریئل لائف میں کہیں نظر نہیں آیا، اور ہم نے دیکھا کہ ابا جو ہے اماں کے ساتھ ہر وقت بس غصے میں رہتے ہیں، لڑائی ہے، وہ محبت والا تو کوئی ایلیمنٹ ہی نہیں ہے، تو انہوں نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ ہم ایسے ہی رہیں گے، جب تک چلے گا چلاتے رہیں گے چیزیں جو ہیں وہ۔ اب اس جنریشن کے ہماری یہ چیلنجز ہیں۔ اس میں ایک چیز جو ہے میری نظر سے بھی گزری، کچھ بڑے سمجھدار لوگوں نے بھی اس کے اوپر بات کی، تو مجھے لگا مجھے اس پہ آپ کا نقطۂ نظر جو ہے چاہیے۔ متع، نکاح مسیار، منہ سے بول کے ایک دوسرے عجاب و قبول، ڈو یو تھنک سو کہ یہ ایگزسٹ کرتے ہیں اور یہ اسلام کے مطابق ہیں، اور ان کے اوپر زنا کا وہ کوئی نہیں لگ سکتا، کوٹ نہیں ہو سکتا؟ اصل دیکھیں ہمارے اندر چونکہ مختلف مسالک ہیں اسکول آف تھاٹ سے، ٹھیک ہے، اور ہر اسکول آف تھاٹ کے ہاں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ان کے ہاں حلال ہیں لیکن دوسروں کے ہاں وہ حلال نہیں۔ متع ہے ہمارے ہاں اہل تشیع کے ہاں یہ حلال ہے، اس میں کوئی ان کے ہاں گناہ نہیں ہے، کوئی زنا نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اہل سنت کے جتنے مکاتب ہیں ان کے ہاں یہ حرام ہے۔ ٹھیک ہے، یہ پہلے جائز تھا لیکن پھر رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خیبر فتح ہوا تو اس کو حرام کر دیا، اس کے بعد سے اب یہ نہیں ہے۔ اسی طرح نکاح مسیار ہے، وہ ہمارے عرب ملکوں میں کچھ اور اہل حدیث اسکول آف تھاٹ کے ہاں وہ جو ہے اس کی گنجائش ہے، جائز ہے وہ، لیکن دیوبند اور بریلوی مکتبہ فکر جو ہے اسکول آف تھاٹ ہے، ان کے ہاں وہ بھی جائز نہیں ہے۔ بنیادی طور پر یہ جو متع ہے یا نکاح مسیار ہے، یہ ہے متع کی پہلے بات کر لیں تو متع ہے ایک ایسی کانٹریکٹ جس میں ٹائم ڈیسائیڈڈ ہے، ٹھیک ہے، اور جس میں آپ میوچل انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ کچھ اماؤنٹ طے کر لیں گے کہ اتنی اماؤنٹ ہے، اتنے دن ہے، اتنا ٹائم ہے، اس میں آپ بطور میاں بیوی رہتے ہیں، اور جب وہ ٹائم پورا ہوتا ہے تو آپ کو طلاق دینے کی ضرورت بھی نہیں ہے، ایگریمنٹ ختم ہو گیا، وہ اپنے راستے پہ، اور اس سے پیدا ہونے والا بچہ جو ہے وہ حلال ہے، وہ حلال ہے، کیونکہ ظاہر جب وہ رشتہ ہی ان کے ہاں حلال ہے، اسے وہ نکاح کا نام دے رہے ہیں تو پھر ان کے ہاں وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اس کے اکارڈنگ ہی ہوں گی۔ پاکستان کے بہت سارے ایسے ایریاز ہیں جہاں پہ متع اور نکاح مسیار جو ہے بہت کامن ہے، میں ان ایریاز کا نام نہیں لے سکتی لیکن وہاں پہ بہت کامن ہے، تو ڈو یو تھنک سو کہ اس طرح کی چیزوں کے کامن ہونے کی وجہ سے زنا کم ہو جاتا ہے؟ ظاہر سی بات ہے کہ جب ایک شیلٹر مل جاتا ہے تو اس شیلٹر کی وجہ سے پھر وہ اس شیلٹر کا دیکھیں جہاں کچھ پازیٹیو یوز ہوگا وہاں اس کا کچھ نیگیٹو یوز بھی ہوگا، لیکن اوورآل اگر دیکھیں آپ تو اکثریت جو ہے اس کے ہاں یہ چیزیں جائز نہیں ہوں گی۔ ٹھیک ہے، انہوں نے کہا کہ ہم جو اسلام نے طریقہ دیا ہے نکاح کا وہ دائمی ہے، ہمیشہ کا ہے۔ نکاح جو ہے وہ اس طرح نہیں ہے کہ آپ آج آئے ریلیشن میں اور کل آپ نے ختم کر دیا اور پہلے سے ڈیسائیڈ کر رکھا ہے کہ اتنے دن بعد ختم کر دیں گے، تو آپ پراپر نکاح میں جائیں۔ ٹھیک ہے، پراپر نکاح کا مطلب یہ ہے کہ جس میں کوئی ٹائم لیمٹ نہیں ہے، آپ کر رہے ہیں آخری سانس تک کا ایک وعدہ کر رہے ہیں، بیچ میں حالات بن جائیں تو وہ ایک الگ چیز ہے۔ اچھا، اس میں پھر کیا ہوتا ہے، آپ ذمہ داری اٹھاتے ہیں۔ نکاح مسیار کیا ہے؟ نکاح مسیار یہ ہے کہ عورت اپنے گھر میں رہے گی، آپ نے اس کا کوئی خرچہ نہیں اٹھانا، نان نفقہ کچھ بھی نہیں، شادی ہوگی وہ اپنے گھر میں ہے، آپ کا جب دل کرے آپ چلے جائیں، ملاقات کریں اور پھر آپ چلے جائیں، آپ ذمہ داری سے آزاد ہیں۔ یہ نکاح مسیار ہے۔ متع میں آپ نے ایک اماؤنٹ طے کر لی، اور آپ نے جو نکاح ہے اس میں کیا ہے کہ میں اپنی بیوی کے نان نفقہ کا ذمہ دار ہوں، اس کے اخراجات کا ذمہ دار ہوں، اس کو گھر دینے کا، اس کو معاملات کا میں ذمہ دار ہوں۔ اسلام کہتا ہے یہ صورت جو ہے یہ اختیار کرو کہ جس میں ایک عورت جو ہے وہ عزت کے ساتھ اپنی زندگی گزارے، اسے کوئی ڈر خوف نہ ہو، تلوار نہ لٹک رہی ہو کہ کل میرے ساتھ کیا ہوگا، پرسوں میرے ساتھ کیا ہوگا۔ تو جب آپ ایک ریلیشن میں جاتے ہیں
اور اس ریلیشن کو آپ نبھانے کی نیت سے جاتے ہیں تو اس میں برکت ہی برکت تو ہے. اگر لیٹ سے نکاح مسیار کے لیے خاتون کو پتہ ہی ہے کہ اس کی حقیقت یہ ہے, وہ ایگری کر رہی ہے, تو پھر اس میں کیا پرابلم ہے؟ شی نوز کہ یہ حقیقت جو ہے وہ ہے. اس میں میں نے بتایا نا کہ عرب ہمارے جو علماء ہیں ان کا اس پہ جواز کا فتویٰ, ٹھیک ہے, انہوں نے کہا کہ یہ ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, تو وہ ان کے فتوے کے مطابق جو لوگ ہیں وہ کر رہے ہیں. لیکن عرب میں ہی اس کی مخالفت بھی ہوئی, ٹھیک ہے, یعنی دو رائے ہیں اس مسئلے میں. اچھا, جب علماء کی دو آراء آ جاتی ہیں تو پھر ہوتا یہ ہے کہ آپ جس پہ زیادہ اعتماد کرتے ہیں آپ اس کی رائے کو لے لیتے ہیں. اچھا, لیٹ سے اگر یہاں پہ کوئی خاتون نکاح مسیار میں ہوتی ہے تو کیا اس کو کوئی چیلنج کر سکے گا؟ مطلب کہ جیسے ہمارے یہاں پہ تو بہت کامنلی چیزیں ایویں چیلنج ہو جاتی ہیں. نہیں, ایسے دیکھیں نا, چیلنج تب ہوتی ہے چیز جب اس کے پیچھے کوئی ہو نا. اب ایک اسکول آف تھاٹ اگر ایک چیز کے پیچھے کھڑا ہوگا تو آپ اسے کیسے چیلنج کر سکتے ہیں؟ ٹھیک ہو گیا. یعنی آپ کے ہاں وہ نہیں جائز, آپ نہ کریں, جس کے ہاں جائز ہے وہ کر رہے ہیں. ٹھیک ہو گیا.